بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 الدرس الاول الف ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے متعلقہ سوالات میں نے آپ کو دیے تھے اور ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ان سوالات کو یاد کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آج ہم اپنے دوسرے ہفتے کا کام شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 الدرس الاول بے کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیٹا، الدرس الاول بے آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں کیا کیا چیزیں ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور آپ کو سوالات جوابات بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین کریں کہ غزوہ بدر کا ذکر چل رہا تھا، اور غزوہ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اس سے متعلق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا پس منظر بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی۔ کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور بڑا سخت جو ہے وہ مقابلہ تھا کافروں کی طرف سے۔ بڑی قوت، طاقت ان کے پاس، جنگی ساز و سامان، یہ ساری چیزیں خوب تھیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو اللہ رب الجلال نے اس موقع پر مسلمانوں پر چند انعامات فرمائے۔ آج کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب الجلال نے ان انعامات کا ذکر کیا۔ انعامات کیا تھے؟ ایک تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا فرما دی، اونگ طاری کر دی، ان پر نیند طاری کر دی۔ بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، تو اس تھکاوٹ کو نیند کی وجہ سے اللہ نے دور فرما دیا۔ اور دوسرا انعام، اللہ نے بارش اتاری۔ اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ ایک تو مسلمانوں نے غسل کر لیے، تازہ دم ہو گئے، اپنے پینے کے لیے، استعمال کے لیے پانی بھر لیا۔ اور تیسرے نمبر پر جہاں مسلمان میدان بدر کے اندر تھے وہ اس جگہ پر ریت تھی، تو بارش کی وجہ سے وہ جگہ مضبوط ہو گئی۔ اور ایک فائدہ بارش سے یہ بھی ہوا کہ شیطان مسلمانوں کے دلوں میں، بعض مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا طاقتور لشکر آپ کے مقابلے میں ہے، اور انہوں نے اچھی جگہ پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی خوب ہے، افرادی قوت بھی ہے، لہٰذا آپ کے لیے آج جیتنا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں پر رعب تھا، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بارش اور نیند کے ذریعے سے اس خوف اور ڈر کو بھی ختم کر دیا، اور مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہو گئے۔ یہ تو وہ انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر میدان بدر کے اندر فرمائے۔ جی بیٹا، پہلی آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسُ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں ڈھانپ لیا النعاس، نیند نے یا اونگ نے، امانۃ منہ، اس سے سکون حاصل کرتے ہوئے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اتارا آپ پر، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ آپ کو اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے آپ سے، رجز الشیطان، شیطان کی نجاست، اس کی گندگی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور آپ کے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور آپ کے قدموں کو ثابت کر دے، آپ کے قدموں کو جما دے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ یہ اس میں انعامات بدر میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر انعامات فرمائے، ان کا ذکر ہے۔ دوسری آیت، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اِذْ یوحی ربک، جب وحی کی آپ کے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، آپ
ثابت قدم رکھو یا تسلی دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، آپ ایمان والوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیتا ہوں۔ فضربوا، پس آپ ماریے، فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر، وضربوا، اور آپ ماریے، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر ایک کے پوروں پر۔ یہ جو انگلی کے آگے والا جو ہے حصہ ہوتا ہے، ہر انگلی کے اندر 3 نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو پورا کہتے ہیں۔ تو آپ ایک تو ان کو حکم ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا یا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ ان کافروں کو ماریے ان کی گردنوں کے اوپر، یعنی ان کے سروں میں، اور دوسرا ان کے ہاتھوں کے پوروں میں۔ تو اب یہ بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کے ذریعے سے کی، پچھلے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس رکوع میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ فرشتے اس جنگ کے اندر فرشتوں نے حصہ لیا اور باقاعدہ جنگ میں شامل بھی ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس جنگ میں جو فرشتے آئے انہوں نے سفید رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے، اور عمامے کا جو حصہ لٹکا ہوتا ہے اس کو اپنے کمر کے پیچھے لٹکایا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرپرستی میں یہ فرشتے آئے اور انہوں نے باقاعدہ جنگ کے اندر حصہ لیا، اور کچھ کافروں کو فرشتوں نے قتل بھی کیا۔ تو یہ اللہ پاک نے حکم دیا، اولاً تو یہی تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دینی ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ اصل تو جنگ مسلمانوں نے ہی کی، کافروں کو شکست مسلمانوں نے ہی دی، فرشتوں نے صرف مسلمانوں کو تسلی دی، یا چند ایک فرشتوں نے قتال کے اندر حصہ لیا اور چند ایک کافروں کو قتل بھی کیا۔ اگلی بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ حکم یہ ہوا کہ آپ ان کی گردنوں کے اوپر یعنی سروں میں ماریں، سروں میں مارنے سے وہ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، اور ان کے پوروں پر ماریں۔ پوروں پر مارنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے وہ کافر ہتھیار پکڑنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ان کافروں کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا اس کی وجہ بتلائی کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ سزا ان کو کیوں دی گئی۔ ذالک، یہ معاملہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور آگے اللہ نے ضابطہ بتا دیا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سخت پکڑ والی ہے، سخت عذاب دینے والی ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ مزہ تو یہاں چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ اللہ رب الجلال نے یہ فرمایا کہ جو کافر قتل ہوئے، مارے گئے، یہاں دنیا کے اندر ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، تو یہی کافی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر ان کو سزا ملی ہے، آخرت میں ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بیٹا آج کی یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا ایک تو آپ نے اچھی طرح سے ترجمہ یاد کرنا ہے، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک۔ میں نے آپ کو لفظی ترجمہ کروایا ہے، کتاب کے اندر بھی تقریباً لفظی ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ سوالات ہیں آج کی ان آیات سے متعلقہ، ان سوالات کو آپ دیکھیں گے۔ مختصر سوالات الدرس الاول پہ سورۃ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر ہے؟ یہ بیٹا انعامات آپ پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ انعامات کیا تھے۔ نیند اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر طاری کر دی اور بارش برسائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے شیطانی نجاست، جو شیطانی وسوسے تھے، ان کو دور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے پاؤں کو ثابت کر دیا، جما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر ہے۔ دوسرا سوال ہے رجز الشیطان سے کیا مراد ہے؟ اس کا لفظی معنی تو یہ بنتا ہے شیطانی گندگی، شیطانی نجاست، رجز گندگی نجاست کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟
تو یہ بھی بیٹا میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد شیطانی وسوسے ہیں کہ غزوہ بدر میں شیطان بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال رہا تھا کہ آج اتنی بڑی طاقتور قوم آپ کے مقابلے میں ہے اور ان کے پاس خوب اسلحہ اور ساز و سامان بھی ہے، لہٰذا آج آپ کے لیے فتح حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی نجاست فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں سے اس شیطانی نجاست کو نکال دیا. تیسرا سوال آج کی ان آیات سے متعلقہ، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بیٹا یہ پریشانیاں یہ تھیں. ایک پریشانی تو یہ تھی کہ میدان بدر کے اندر کافر پہلے قابض ہو گئے تھے، آ گئے تھے. انہوں نے اچھی جگہ کا انتخاب کر کے جو لڑائی کے اندر زیادہ موضوع تھیں وہاں قبضہ کر لیا. وہاں پانی بھی تھا اور وہ جگہ مضبوط بھی تھی جس میں بھاگنا دوڑنا آسان تھا، اور پانی پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا. اور کافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی، ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے پریشانی تھی. اور اسی طرح مسلمان بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے. تو یہ میدان بدر کے اندر یہ مسلمانوں کے لیے پریشانیوں کا سامنا تھا. ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، ان کے پاس اتنا اسلحہ اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور اچھی جگہ پر مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا. مسلمانوں کی جگہ جو تھی وہ زیادہ ریتلی تھی جس میں بھاگنا دوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام پریشانیوں کو انعامات کے ذریعے سے دور فرما دیا. تو بیٹا یہ تو ایک تو 3 سوالات ہیں آج کی ان آیات سے متعلقہ، اور اس کے بعد الکلمات و تراکیب جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ یاد کر لیں گے کہ ان کے معنی آپ یاد کر لیں گے. یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے. النعاس اونگ، غنودگی رجز شیطان، شیطان کی نجاست. الاعناق گردنیں، بنان پور پور جوڑ جوڑ. تو بیٹا آج کے یہی الفاظ معنی ہیں اور یہ سوالات جوابات ہیں، آپ اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیجئے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.